السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مکہ مکرمہ کی ویرانی۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حاکم سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ بخاری میں روایت ہے کہ قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ تشریف کو گرائے گا، استغفر اللہ، اور بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ ترابی میں روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بغار پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، عمارتیں اونچی اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ممکن ہے کہ بیت اللہ شریف کا گرانے والا حبشی ہی بیت اللہ شریف کو بھی آگ لگا دے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ غیب کا علم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آج کل کرونا وائرس ہے، ہم سب گھر میں موجود ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ پہلے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، تو آج ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے۔ آج ہم گھر میں موجود ہیں، فری بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر سکیں، ہم اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں، ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، جتنا زیادہ آپ سے ہو سکے استغفار پڑھیں۔ آپ تسبیحوں میں استغفار نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس نے ہمیں گن گن کے نعمتیں عطا نہیں کی، اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اللہ کا ذکر کریں، ہم جب استغفار کریں یا درود پاک پڑھیں تو ہم بھی بے شمار پڑھیں، ہم بھی ایسے تسبیحوں میں اس کو گنے نہ کہ ہمیں اتنی بار پڑھا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کو پڑھیے، استغفار کریے، نمازیں پڑھ کے اپنا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط کریے۔ اور یہی وقت ہے جب ہم دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ہم واٹس ایپ کے ذریعے، ہم فیس بک کے ذریعے اور بھی جتنے سوشل میڈیا ہیں، ہم ان کے ذریعے دوسروں کو پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی چھوٹی سی بات کسی دوسرے کے دل پہ اتر جائے اور وہ نیک عمل کرنے لگ جائے، تو آپ لوگوں کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ جب وہ نیک عمل کرے گا آپ کے کہنے پہ تو اس کا آپ کو بھی فری کا ثواب ملے گا، اور وہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب ہم پہ نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی سے معاف کر کے یہ عذاب ختم کر دے، وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔